بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک رات کو جب طواف کعبہ کے لیے گئی تھیں، طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئی اور نصف شب کو گھر لوٹی۔ بستر پر لیٹتی ہی آپ سو گئی اور اپنے خواب میں سورج کو دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر ان کے گھر کی طرف آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا۔ آپ بیدار ہوئی تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد فوراً اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئی اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا منو ان کے سامنے بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب سچا ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کرے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانے میں جزیرۃ العرب کے مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں بہت علم تھا اور عربستان میں دہر جاریت کے 4 مشہور عبدوں میں شمار ہوا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے تھے کہ ان کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ گہری سوچ میں پڑ گئی کہ نور نبوت کیسے ان کے گھر میں آئے گا اور ان کا گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت خدیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھی اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھی۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانہ سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن و سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھی، اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کرنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایک ایسی ہی محفل منعقد ہو رہی تھی۔ حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچی۔ اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس کی تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی آن حضرت پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا: جو جوان نبی ابھی کعبہ کے پاس سے گزرا وہ مستقبل میں پیغمبر آخری الزمان ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی تھیں اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھیں اور بعض عورتیں برا بھلا کہتی تھیں۔ بہرحال محفل شور و غل اور ہلچل سے دو چار ہوئی اور عورتیں متفرق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ گھر چلی گئیں اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں ربط تلاش کرنے لگی۔ اگلے دن حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز کو اس دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ کے گھر پہنچا، حضرت خدیجہ نے اس سے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا، میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر آخری الزمان کے ماں باپ بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان کی کفالت، ان کی پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوں گی اور اپنے قبیلہ میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلال میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو کھو نہ دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے سے دنیا و آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب خدا احمد مجتبیٰ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو مکہ کو خشک سالی نے گھیر لیا۔
جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں، میں بھی بوڑھا تنگ دست ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک شریک حیات منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی سکون و اطمینان کے ساتھ اس دنیا کو وداع کروں، لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور آپ کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کا کاروان عنقریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد ہمارے رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہیں۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیا ہے اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ کافی مال دیں گی۔ اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کے کاروان کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں، شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خدا بند تعالی ہماری بعض زندگی کی مشکلات کو حل کر دے۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صداقت امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھی۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ کی باتیں جاری تھیں کہ حضرت خدیجہ کا غلام یہ پیغام لے کر آ گیا کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہیں آپ کو وہ 2 گنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہا، یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ پہنچا تو وہاں مستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی علامات پہچان کر آپ کے نبی آخری زمان ہونے کی پیشن گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص نے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا، لا تو عزت کی قسم اٹھاؤ۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو کبھی ان دونوں کی قسم نہیں اٹھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنا منہ موڑ لیتا ہوں۔ اور یہ بات سن کر کہا، حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم، یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب میسرہ نے دیکھا کہ جب گرمی ہوئی تو بادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی متاثر تھا۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب وہ واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے ہیں کہ بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ اور ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ روکا تو میسرہ حضرت خدیجہ سے ملنے گیا اور سفر کی ساری رودات سنائی۔ حضرت خدیجہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی متاثر تھی، وہ سفر کے واقعات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرویدہ ہو گئیں، بلکہ ان کو رسول اللہ کو تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ میسرہ کو کہا گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے سامنے آئے تو حضرت خدیجہ آپ کا روشن چہرہ دیکھ کر تینگ رہ گئی اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا حساب کیا اور واپس چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تو حضرت خدیجہ ہوش میں آئی اور میسرہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر ہے؟ میسرہ کہنے لگا، وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر چلے گئے ہیں۔ خیر حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب کتاب دیکھا، منافع 2 گنے زیادہ تھا۔ آپ نے اپنے غلام میسرہ کو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی 2 گنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج
شریف اور مالدار عورت تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھی بھجوا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو محدود رہنا چاہیے، جسے حضرت خدیجہ سلام اللہ عنہا کی طہارت النزاہت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانی قبول کر چکے تھے اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور انجیل عبرانی میں پڑھ کر اپنے اقرباء کو اس کی روشنی میں وعظ و نصیحت بھی کرتے تھے اور آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار سے یہ بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی یہ نصائح اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق و رغبت سے سنتی تھی، اور یہ بھی سنتی تھی کہ نبی عظیم و شان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کا کمال کا ذکر سنا اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال تجارت اس لیے دے کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی و مالی معاملات اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکے۔ اس لیے بات روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کرے اور واپسی کی پوری تفصیل بتائے۔ اس ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا وہ سب تفصیل بتا دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ظن غالب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ آپ علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو مذکورہ رشتے کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے، اور مطابق ابن اسحاق جبکہ دیگر کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ رشتہ طے ہونے کے بعد نبی آخری الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوئی۔ تو ابھی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔